गुजारिश है, मेरा चैलेंज है, अगर तुम ये मुझे तमानियत दे दो, मुझे इस बात की जमानत दे दो कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम मेरी बख्शिश कराओगे, तो मैं ये जमात छोड़ के तुम्हारी जमात में आने को तैयार हूं। मुझे अब कोई हदीस की भी जरूरत नहीं है, कोई कुरान की जरूरत नहीं है। तुम तो भी हदीस कुरान पूछे, मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा। एक जमानत दे दो, अहमद नक्शबंदी तू आजा, हम तेरी बख्शिश करा देंगे। अहमद नक्शबंदी साहब आप आ जाइए हमारी जमात में, हम आपकी जमानत लेते हैं, हम आपको जन्नत में भिजा देंगे। कोई जमात का बोल दिया मुल्ला मुझे इस बात की जमानत दे दे, मैं उसकी जमात में आने तैयार हूं। नहीं दे सकता तो आ जाए सुन्नत में, मैं जमानत देता हूं कि तू इधर आ जा। गौसे आजम बख्शाने को तैयार है, गरीब नवाज बख्शाने को तैयार है, बाबा शरफुद्दीन बख्शाने को तैयार है। अरे कोई भी तेरा दामन ना थामे तब फातिमा के पापा तो है ही है। जालिम तुमने चैलेंज दिया है, मैं तेरा चैलेंज कबूल करता हूँ। अल्लाह की कसम मवाहिद बन जा, मोहम्मद की हदीस गारंटी देती है तुझे अल्लाह जन्नत दे देगा। अल्लाह की तौहीद में आ जा। इन मुर्दों को गौसे आदम न समझ, जो अपने कपड़े न उतार सके, जो अपना तहारत न कर सके, जो अपना गुस्ल न कर सके, जो बीवी रोती को चुप न करा सके, जो रोते बच्चों को चुप न करवा सके, अरे जो खुद चलकर कब्रिस्तान न जा सके, जो कब्र की मिट्टी में उतर न सके, जो अपनी कब्र पे मिट्टी डाल न सके, इतने मजबूर थे कि लोगों के कंधों के सवार होकर गए थे। वो कब्र में दाखिल होने के बाद सबसे बड़े मददगार कैसे बन गए? गौसे आदम का माना क्या है? सबसे बड़ा मददगार। और धरती पे लोगों सुन लो, कायनात में सबसे बड़ा मददगार सिर्फ एक है, और वो नहीं है जो मर के मिट्टी में दफन हो जाए, वो है जो सबको मारता है, उसे मौत। तुम कहते हो हमारा बाबा इंडिया का गरीब नवाज है। अरे अल्लाह की कसम, कायनात में गरीब नवाज दो नहीं है, गरीब नवाज एक है। अगर तुम्हारा ये बाबा गरीब नवाज है तो अल्लाह को क्या कहोगे? हम कहते हैं अल्लाह गरीब नवाज है। कैसे? दलील मांगो हमसे। वो माली कहता है अंतुमुल फुक़रा, तुम सारे गरीब हो, तुम सारे फकीर हो, तुम सारे मंगते हो। नबी, वली, अली, गौस, कुतुब जो तुमने बना रखे हैं, अपने बुजुर्गों को नाम दे रखे हैं गौस और कुतुब के, सुनो ये सब अल्लाह के दर के फकीर है, सवाली है, मंगते हैं। गौसे आदम गरीब नवाज, बंदा नवाज, बंदा परवर, दाता अपने अरश में है, वो धरती में दफन नहीं हुआ। तुम कहते हो हमारे बाबा जी छुड़ा लेंगे, और यहाँ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लख्ते जिगर फातिमा से कहते हैं, बिनती फातिमा, बेटी अमल करना, ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ। फातिमा अगर रब ने पकड़ लिया तो मोहम्मद की लख्ते जिगर होने की वजह से छुटकारा ना होगा। अमल करना, अगर अल्लाह ने पकड़ लिया मैं तेरा बाबा तुझे छुड़ा ना सकूंगा। ये वो रास्ता है शिर्क का, जिस पे चल के आज लोगों ने गारंटी दे दी लोगों को कि जाओ हमारी जमातों में आ जाओ, हमारे सिलसिलों में आ जाओ, हमारी पीरी फकीरी पे आ जाओ, हमारा दम भरते रहो, नजराने सालाने चंदे हमें देते रहो, जो मर्जी करते रहो, हमारे पीर साहब ने तुम्हें बख्शवा लेना है। तुम्हारे सारे पीर इकट्ठे हो जाए तो मोहम्मद के एक सहाबी के बराबर हो सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम तो कहते हो ये जन्नत में ले जाएंगे, ये खुद जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे इसकी इनके पास कोई गारंटी, ये जन्नत में जाएंगे या नहीं। जिस इमाम को हम मानते हैं, जिस इमाम को हम मानते हैं, जिसको हमने इमाम आज़म कहा, कायदे आज़म कहा, रहबरे आज़म कहा, अल्लाह की कसम उसकी गारंटी है जब तक मोहम्मद दरवाजा ना खुलवाए जन्नत का दरवाजा कोई और खुलवा नहीं सकता। जब तक मेरे आका जन्नत में ना जाए कोई और नबी जा नहीं सकते। जब तक मुस्तफा की उम्मत ना जाए किसी नबी की उम्मत जा सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह गारंटी सिर्फ अहलुल हदीस के पास है। वो जन्नत खुलवाएगा, जन्नत में पहला कदम मोहम्मद का लगेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे इमाम जाएंगे या नहीं जाएंगे उस पे कोई सबूत और गारंटी मौजूद? मैंने कहा था तुम्हारे सारे पीर मिलके मेरे नबी के किसी सहाबी के कदमों के बराबर नहीं हो सकते। आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जिहाद का मैदान है,
تیر لگتا ہے، نیزہ لگتا ہے، نوجوان تڑپ کے شہید ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہنی اللہ الجنہ، اس کو جنت مبارک ہے۔ جاؤ اس مولوی صاحب کو سناؤ جو قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے فرقہ پرستی کے بت کو پوجنے کے لیے، اپنی جماعت کے چندے بڑھانے کے لیے، مریدوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ ہمارے باپے چھڑا لیں گے، ہمارے باپے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ صحابی رسول ہے، میدان جہاد ہے، مصطفیٰ کا خادم ہے، مصطفیٰ کا صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیزہ لگا، فوت ہو گئے۔ ساتھی نے کہا اس کو جنت مبارک ہو۔ پیارے نبی نے فرمایا، پیارے حبیب نے فرمایا، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، امام کائنات نے فرمایا، محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کلا والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تمہارے اس ساتھی نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کر لی تھی، وہ چادر آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہے۔ کون جنت میں جائے گا کون نہیں، تمہارے پاس اس کی دلیل نہیں۔ جنت میں وہ جائے گا جس کے بارے میں اللہ کہہ دے، جس کے بارے میں محمد بتا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی حسن ظن کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا اگر موحد ہوگا، اور اگر مشرک ہوا تو اس کے لیے حسن ظن بھی ہو سکتا۔ آج تم نے مردوں کو غوث اعظم اور غریب النواز بنا کے اپنی جماعت کی تعداد تو بڑھا لی، جو مرضی کرو، ہمارے نذرانے دیتے رہو، جنت پکی ہے۔ ایک ملنگ کہتا ہے کہ مولا علی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، فرشتے جہنمیوں کو لے کر جا رہے ہوں گے، مولا علی ان میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے ملنگوں کو چھین چھین کے جنت میں بھیج رہے ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں شیر پیا پڑھدا، انہاں سارے تو وزنی شیر ہے، دیکھنا میرے پاس سونا میرا مولا، او اللہ دے قریب علی سونا میرا مولا، او اللہ دے قریب علی، او دوزخ دے بوئے تو ہاتھ دب کے، دوزخ دے بوئے تو ہاتھ دب کے، تے جنت پہنچا جان یہ کہانی، یہ من گھڑت ڈھکوسلے صرف اس دنیا میں تو کام آ سکتے ہیں، قیامت کے دن کام نہیں آ سکتے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن وہ خوش نصیب کون ہے جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں حشر میں قیامت میں محمد کی شفاعت نصیب فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ان گناہگار آنکھوں نے اس دھرتی پہ مصطفیٰ کے دور کو نہیں پایا، آپ کے پیارے بکھڑے کا دیدار نہیں کیا، اللہ محمد کے دیدار سے جنت میں محروم نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جنت الفردوس میں مصطفیٰ کے ساتھ ہمیں بٹھا کر جنت عطا کر کے جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کا دیدار کروا دینا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب ہے جس کی شفاعت قیامت کے دن آپ کرو گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث۔ ابو ہریرہ مجھے پہلے ہی یقین تھا، جتنا تجھے شوق ہے احادیث کو یاد کرنے کا، تیرے اس شوق کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تیرے علاوہ تجھ سے پہلے کوئی اور نہیں کرے گا۔ یہ سوال تو نے کیا تو اس کا جواب سنیے۔ پیارے نبی اس خوش نصیب کی تعریف بیان کر رہے، اس کا تعارف کروا رہے، وہ کون ہوگا جس کو قیامت کے دن نبی کی شفاعت ملے گی؟ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه۔ وہ خوش نصیب قیامت کے دن نبی کی شفاعت پائے گا جس نے سچے دل سے، سچی نیت سے، سچے عقیدے سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، جس نے کہا ہوگا غوث اعظم اللہ، جس نے کہا ہوگا
غوث اعظم اللہ، دھرتی کے مردے غوث اعظم نہیں، فقیر ہے، منگتے ہیں، فلاش ہے، بھوکے ہیں، فقیر ہے، رب کے در کے سوالی ہے، رب کسی کا سوالی۔ قیامت کے دن شفاعت آمنہ کے لال کی کس کو ملے گی؟ جس نے دھرتی پہ کہا ہوگا غریب النواز اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، اس دنیا سے لے جا کر پھر قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑے ہو کر حساب لینے والا اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ بگڑی بنا سکتا ہے، نہ شفا دے سکتا ہے، نہ موت و حیات کا مالک ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں وہ جنہوں نے کہا ہمارے پیر صاحب نے موت کے فرشتے کو پکڑ کے روحوں کا تھیلا چھین کے الٹا کر دیا تھا، سارے مر گئے تھے۔ تمہارے پیر کو یہ طاقت تھی جب آمنہ کے لال کی گود میں ابراہیم فوت ہو رہے تھے، انہوں نے موت کے فرشتے کو کیوں نہ روک لیا؟ تم اپنے پیروں کو پیارے نبی کی عزت سے بڑھانا چاہتے ہو؟ جب تک اہل الحدیث زندہ ہے، اہل حدیث کا ادنا سا بچہ اس دھرتی پہ جب تک زندہ رہے گا وہ شرک کی غلاظتوں کو پھیلنے کی اجازت نہیں دے گا۔ کون ہے جس کو مصطفیٰ کی شفاعت ملے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس نے سچے دل سے کہا لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادتوں کے لائق نہیں، کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں، کوئی سچا معبود برحق نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا پیارے نبی کی شفاعت کی عظیم نعمت ملے گی تو صرف اہل توحید کو ملے گی، مشرکوں کو مل سکتی؟ پیل تو لگاتے ہیں بیچارے، کوشش تو کرتے ہیں میلاد شریف منا کے، پوچھو یہ میلاد کیوں منا رہے ہو جی؟ آپ کو کیا پتا وہ ابو لہب جو ہے نا وہ جہنم میں پڑا ہوا ہے، لیکن جس انگلی سے اس نے توبیہ کو آزاد کیا تھا وہاں سے اس کو شہد اور پانی ملتا ہے۔ ہم نے کہا تمہیں مبارک ہو، میلاد منا کے اسی کے ساتھ چلے جاؤ۔ ہمیں مبارک ہو کہ ابو بکر نے یہ عمل نہیں کیا، ابو بکر جنت میں ہے، ابو لہب کی دلیل تمہیں مبارک ہو، ابو بکر کی دلیل اپنے پاس سے میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان مسئلے بنا کر رسول کی شفاعت۔ اجی نہیں، آپ کو نہیں پتا، جب بھی نام سنو نا محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ذرا مشکل ہے نا، لمبا کام ہے۔ تو آج کل کمپیوٹرائز دور ہے، ہر چیز کے کوڈ آ گئے ہیں، تو اتنا لمبا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوکھا جا کام، یہ کیا ہے کام ہو جاتا ہے، شفاعت مل جائے گی۔ بھئی یہ ہوا کیا؟ ارے نہیں سمجھتے میاں، اس میں نور ہے، جب نور کا نام آیا تو نور کو چوم لیا۔ ہم کہتے ہیں استنجا کرنے لگے نور تیری خالہ دے کاٹر جاندہ ہے، طہارت کرتے ہوئے یہ نور واپس چلا جاتا ہے، پھر بعد نہ کیا جاتا ہے، جھوٹ مارتے ہوئے تمہاری عقلیں گھاس کھانے چلی جاتی ہیں۔ ان میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلوں سے شفاعت نہیں ملے گی۔ تم سمجھو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائے شفاعت پالے، تم سمجھو ہم انگوٹھے چوم لیں شفاعت پالے، ہم اذان سے پہلے درود کا اضافہ کر دیں شفاعت پالے۔ شفاعت کا طریقہ خود پیارے نبی بیان کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید کو سیکھو گے، لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے دل و جان سے کہو گے، ایمان لاؤ گے، قیامت کے دن مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت ملے گی۔ حدیث نے سمجھا دیا توحید جتنی مضبوط ہوگی اتنی جلدی اس خوش نصیب کو نبی کی شفاعت کا